اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمعة يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ سورۃ الزخرف 25واں پارہ آیت نمبر 45 تک آئے تھے، آیت نمبر 45، آیت نمبر 46 انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ یہاں بات ختم ہوئی تھی پچھلی نشست میں، ان لوگوں کا ذکر تھا جو اللہ کی ہدایات سے آنکھیں چرانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک ایسا شیطان مقید کر دیتے ہیں جو ان کا گہرا دوست بن جاتا ہے، اور پھر وہ اس راستے پہ لے کے چلتا ہے کہ وہ شخص یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہدایت پہ چل رہے ہیں، جبکہ وہ صحیح گمراہی میں ہوتا ہے۔ اور پھر آخر اس کا نقشہ ہے کہ کیا ہوگا، وہ کس طرح وہ اس سے اس حسرت کا احساس کرے گا کہ کاش کہ ہماری اور اس کی دوستی کوئی نہیں ہوتی، بلکہ دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا ہم لوگوں کے درمیان۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین، کہ ہم اللہ کی ہدایات سے آنکھیں چرائیں، یعنی جان بوجھ کر کے اللہ کی ہدایات کی طرف سے بے توجہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا اس صورت میں ذکر تھا، اب یہ موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور اس کی قوم کا واقعہ اللہ رب العزت یہاں رکھ رہے ہیں، سامنے آ رہا ہے، اور یہ آیت نمبر 46 سے لے کر کے غالباً آیت نمبر 56 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آیت نمبر 46۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو رسول بنا کے بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ وہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، رب العالمین تمام جہانوں کے رب، ان کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں۔ ان لوگوں نے پیغام کو اور نشانی کو دیکھ کے ان لوگوں نے کیا کیا؟ اگلی آیت نمبر 47، فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، تو جب وہ آئے ان لوگوں کے پاس اب ہماری نشانیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو وہ لوگ ٹھاکے مار کے ہنسنے لگے، یعنی یہ تسلیم کرنے کو تیاری نہیں تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ واقعات موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حسب موقع کچھ چیزوں کو ان کی زندگی کے الگ الگ موقع صورتوں میں اللہ رب العزت نازل فرمائی، جیسا کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں، سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے درمیان سالہ سال رہے، ایک دو دن نہیں رہے، سالہ سال رہے۔ اور سالہ سال کے واقعات ہیں جو اللہ رب العزت نے تھوڑا تھوڑا کر کے کہیں اور صورتوں میں نازل فرمائی ہیں۔ آیت نمبر 48، وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرعون کی قوم کو، ان کے قوم کو، ان کے سرداروں کو ہم نے نہیں دکھایا اپنی نشانیاں، مگر ہر نشانی پچھلے اب دوسری نشانی سے بڑی ہوتی۔ یہ واقعہ اشارہ غالباً سورۃ الاعراف کی طرف ہے، جہاں پر ایک دو نہیں کئی باتیں، کئی عذاب، کئی شکلیں عذاب کی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ وہاں طوفان آیا، ٹڈیاں آئیں، جوئیں، میڈک آئے، مال اور جان میں کمی ہوئی، خون، پانی میں خون نظر آتا، اس قسم کے واقعات اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہر نشانی اب دوسری نشانی، آنے والی نشانی سے
چھوٹی ہوتی یا آنے والی نشانی پہلی نشانی سے بڑی ہوتی. اور پھر ہم نے انہیں پکڑا عذاب میں، اور اب ہم نے انہیں پکڑا عذاب میں تاکہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ لوٹ آئیں، یعنی اپنی اس روش کو، تکبر کی روش کو چھوڑ کر اللہ کی ہدایت کو قبول کریں. آیت نمبر 49. جب جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، قالو وقالو یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون. ان کی قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے ساحر، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، جس کا تمہارے پاس عہد لے کر آئے ہو، اسے دعا کرو، بے شک ہم اس کے بعد ہدایت پر ہوں گے، یعنی جو تم کہو گے ہم اسے مانیں گے. یہ فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ گزارش کی. ساحر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ فرعون نے انہیں ساحری، پورے مصر میں وہ بحیثیت ساحری پہچانے گئے. فرعون نے یہی اس لیے کہ وہ تو رب ماننے کو تیار رسول ماننے کو تیار نہیں تھا، تو ساحر کے نام سے ہی انہیں مشہور کیا. اور یہ قوم ان کی ساحر کو مخاطب، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کے نام سے مخاطب کر کے ان سے دعا کے لیے کہہ رہی ہے. فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ینکثون. موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم سے عذاب ہٹا دیتے تو وہ اپنے عہد سے پھر جاتے. جو عہد کیا تھا کہ ہم ہدایت قبول کر لیں گے، وہ اسے پھر جاتے. یہ آیت نمبر 50 تھی. اب اس کیفیت کا اثر فرعون پہ کیا ہوتا ہے؟ فرعون کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہیں کہ یہ لوگ اور ہماری قوم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیں. اس لیے کہ ایک بار نہیں کئی بار یہ واقعات ہو چکے کہ عذاب آتا اور موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور پھر عذاب ٹل جاتا. آیت 51. فنادى فرعون في قومه قال یا قومی الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. فرعون نے اپنی قوم کو آواز دیا، اپنے قوم سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے قوم کے لوگوں، یہ مصر کی بادشاہی کیا میری نہیں؟ اور یہ نہریں جو مصر میں چل رہی ہیں، کیا یہ ہم میرے قدموں کے نیچے نہیں چل رہی؟ کیا تم لوگ یہ سب نہیں دیکھ رہے ہو کہ تم لوگ اس کی طرف، موسیٰ کی طرف جھک رہے ہو؟ ہاں، سب کچھ تو میرا ہے. یہ وہ خوف تھا فرعون کو جس کے ڈر سے اس نے اپنے قوم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی. قرآنی آیات کو پڑھتے ہوئے یہ بات کا احساس ہوتا ہے کہ فرعون کی قوم بڑی ترقی یافتہ قوم تھی، شاید اس وقت کی اپنے وقت کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم تھی. اور فرعون اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. امنا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین. آیت نمبر 52 ہے. وہ کہتا ہے کیا میں اس سے بہتر نہیں، ہے نا، ایسے شخص سے جو جس کی کوئی حیثیت نہیں، ہے نا، اور یہ اپنی بات کو واضح بھی نہیں کر پاتا. یہاں سے ایک بات تو یہ کہی گئی کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اس لیے یہ بات کہی. لیکن دوسری بات جو زیادہ یہ نظر آتی ہے وہ یہ کہ اتنے سالوں سے موسیٰ علیہ السلام ان قوم میں ہیں، لیکن اس کے باوجود، فرعون کی قوم میں ہونے کے باوجود، یہ اپنی باتوں سے لوگوں کو متاثر نہیں کر سکے. شاید یہ ہے اس کی طرف اشارہ، واللہ عالم. بہرحال یہ آیت نمبر 52 تھی. مزید دلیل فرعون کی طرف سے دی جا رہی ہے. فلولا القی الیہ اسورۃ من ذہب وجاء معہ الملائکۃ مقترنین. تو کیوں نہیں اس پر نازل کیا گیا، اس پر اتارا گیا، ڈالا گیا سونے کے کنگن، یا اس کے ساتھ فرشتے آتے جو اس بات کا اعلان کرتے کہ یہ رسول ہے.
یہ یہ دلیل فرعون پیش کر رہا ہے اپنے قوم کے لوگوں کو۔ آیت نمبر 51 52 53 یہ صاف پتہ لگتا ہے کہ فرعون کو اب خدشہ ہو گیا تھا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم ایمان نہ لے، اور پھر یہ دلائل وہ پیش کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اگلی آیت ہے۔ یہ یہاں پر کنگن کے ذکر ہے کہ سونے کا کنگن کیوں نہیں اس پر اتارا گیا۔ یہ اس زمانے میں بادشاہوں کا یہ بڑے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ سونے کے کنگن پہنا کرتے ہاتھوں میں، اسی لیے اس نے اشارہ اس طرف کیا کہ اس کے پاس تو یہ ایک کمتر آدمی ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آیت نمبر 54 فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو فرعون نے باتیں کیں، اس کے قوم کے لوگوں کو عقل کھو دیا، سوچ سمجھ کی طاقت ختم ہوئی، اور اس نے ان قوم کے لوگوں نے اطاعت کی فرعون کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ تمام لوگ تھے فاسق، یعنی ساری باتیں سمجھ جانے کے بعد، دیکھ لینے کے بعد، نشانی آ جانے کے بعد، اور یہ فرعون کی باتوں میں آ گئے۔ آیت نمبر 56 فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ تو جب ان لوگوں نے انہیں غصہ دلایا، ہم غصہ ہوئے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور ہم نے ان سب کو، اللہ فرما رہے، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اور انہیں غصہ بنا دیا، گزرا ہوا واقعہ بنا دیا، اور مثال بنا دی آنے والوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے۔ یہ آیت نمبر 55 اور 56 تھی۔ ذرا رک کے اب تک جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، ذرا سے ایک نظر وقفہ۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے، جس پر عام طور سے ہم انسان کم ہی غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو قریش کی یہ بات نقل کی، پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے پڑھی کہ اگر اللہ کو رسول بنانا تھا تو کیوں نہیں مکہ یا طائف کی بڑی آبادی میں سے، مکہ یا طائف کی آبادی میں سے کسی بڑے شخص کو اللہ نے رسول نہیں بنایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے شخص کے پاس مال ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، لوگ اس کی باتیں سنتے ہیں، اور تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، تو آپ کو اللہ نے کیسے رسول بنا دیا؟ پھر اللہ رب العزت نے اس صورت میں شروع میں ہی یہ بات کہی کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سب کے سب ایک امت ہو جاتے، تو ہم اللہ کے نافرمانوں کو، کفر کرنے والوں کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ ان کے گھر کی ہر چیز سونے چاندی کی ہوتی، زیورات قیمتی پتھروں کی ہوتی۔ اشارہ ہے پھر کہ یہ انسان جب دیکھتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نواز رہے ہیں جن لوگوں کو دنیا میں، تو یقیناً یہ لوگ اللہ کے چہتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور اس طرح انسان دھوکہ کھاتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے اللہ رب العزت نے کیا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ہر انسان، کہ ہم لوگ جھکتے ہیں اس کی طرف جس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ یہ کمزوری ہے انسان کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی اسی کمزوری کا ذکر ہے۔ آگے آیت نمبر 57 سے قریش کا ذکر ہے، اس قوم کا ذکر ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی باتیں۔ آیت نمبر 57 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہم یصدون۔ جب مثال دی گئی آپ کی قوم سے، آپ کی قوم کو، تو انہوں اس کا ابن مریم کا، یعنی عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی گئی، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے
شور مچایا اور خوب اس کو کہتے ہیں کہ مذاق بنایا. منہم یصدون، شور کرنا، شور مچانا اور ٹھٹھا کرنا. تو یہ ان کی قوم نے کیا. اور کہا، کیا کہا آیت نمبر 58، وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے الہ بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ ابن مریم. اور انہوں نے یہ بات اس طرح اس لیے کی کہ وہ جھگڑا کرنا چاہتے تھے. یہ لوگ تھے ہی جھگڑالو قوم کے لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ کوئی قوم اس وقت تک ہلاک نہیں ہوتی جب تک کہ بے دلیل حجت بازی ان میں نہ آ جائے. خواہ مخواہ کی حجت کرنا، خواہ مخواہ کا جھگڑنا جب ان میں شروع ہو جاتا ہے بے مقصد باتوں کے لیے، تو پھر قوم کی تباہی کا یہ پیش خیمہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے مثال پر ان کی قوم نے، قریش نے جو کچھ کیا، وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی جو پتہ لگتا ہے روایات سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو فرشتوں کو ہم نے بنایا ہوا ہے الہ، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں. ہم نے اور عیسائیوں نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہوا ہے اپنا الہ. یعنی کسی نے ان کو الہ بنایا ہوا ہے، کسی نے ان کو اللہ ہی بنا دیا ہے، کسی نے اللہ میں سے تین میں سے ایک، اللہ تین میں سے ایک کر دیا ہے. واللہ عالم. بہرحال تو یہ اس طرح سے ہم تو بہتر ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو بنایا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا تھا کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ جنہیں تم نے الہ بنایا ہوا ہے وہ، اور جن کو بنایا ہوا الہ، جنہوں نے بنایا ہے وہ اور جن کو بنایا ہوا ہے وہ سب جہنم میں جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو خود الہ بنوانا چاہے پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا. جس کو لوگوں نے بنا لیا اس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو الہ بنا لیا گیا ہے، تو پھر وہ تو گناہ گار نہیں ہے. بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام، اب آگے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. اور نہیں تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام مگر میرے غلام، ٹھیک ہے، جن پر ہم نے انعام کیا تھا اور انہیں مثال بنا دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے. اس سے مراد نبوت دی آپ کو. آپ کی پیدائش کس طرح ہوئی وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. اگلی آیت، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. یہ فرشتوں کی بات پر کہ وہ کہتے تھے کیوں فرشتہ نازل نہیں کیا گیا، یا اس طرح کی باتیں. ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم فرما رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو ان لوگوں کو فرشتہ بنا دیتے جو زمین پر جانشین بود باش اختیار کرتے. یعنی انسان تو انسان ہے، اللہ نے انسان بنایا ہے، فرشتہ نہیں. انہ لعلم للساعۃ فلا تمترن بها واتبعونی ھذا صراط مستقیم. اور یہ دوسری بات جو وہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا علم انہی کے اللہ ہی کے پاس ہے، تو اس پر شک مت کرو، قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری اطاعت کرو. یہی سیدھا راستہ ہے، اسی کا نام صراط مستقیم ہے. یہ آیت نمبر 61 ہے. ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں جس صراط مستقیم کا اللہ سے سوال کرتے ہیں اس کا جواب ہے یہاں پر کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اطاعت کرنا اللہ کی فرمانبرداری کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہ صراط مستقیم ہے. ھذا صراط مستقیم، اطاعت کرو، فاتبعونی، ھذا صراط مستقیم. کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. یہاں پر یہ بات جو جملہ ہے
کہ انہ لعلم للساعۃ فلا تمترن بها، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ہے غالباً کہ بے شک یہ سال قیامت کے علم اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اس میں معاملے میں شک مت کرو اور میری اطاعت کرو، اور یہ ہے سیدھا راستہ۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ آیت نمبر ولا آیت نمبر 62، ولا یسدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور مزید کہا جا رہا ہے شیطان تمہیں روک نہ دے، بے شک وہ تو تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح شیطان کی دشمنی سے بار بار قرآن میں 8 یا 9 بار ہے، 9 بار ہے غالباً، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اس کو اپنا دشمن ہی جانو۔ لیکن ہم آج اور انسان کی ایک شیطان کے راستے پر دھوکے پر چل پڑتا ہے۔ سورہ یاسین ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ سوال کریں گے لوگوں سے کہ کیا ہم نے تمہیں شیطان سے آگاہ نہیں کر دیا تھا۔ آیت نمبر 63، وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب عیسیٰ آئے علیہ السلام وعدہ نشانیوں کے ساتھ بنی اسرائیل میں، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں آیا ہوں تم لوگوں کی طرف حکمت لے کر، اور تم پر وعدہ کرنے کے لیے بعض وہ باتیں جس میں تم لوگ اختلاف کر رہے ہو، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو۔ اطاعت کرنا رسولوں کو اللہ تعالیٰ اسی لیے بھیجا ہے، رسولوں کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ وہذا صراط مستقیم، بے شک اللہ رب ہیں میرے اور تم سب کے، تو اسی کی اطاعت اور فرما برداری کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ پھر توجہ دلائی گئی سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، رسول کی پیروی، رسول کے نقش قدم پہ چلنا۔ فاختلف الاحزاب من بینہم وویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، لیکن کیا ہوا، ان کے گروہ آپس میں، ان کے گروہوں نے میں ہی اختلاف کیا، ان کی بات کو نہیں مانا، تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرنے والے ہیں۔ کس چیز میں؟ عذاب میں، دردناک عذاب میں تباہی ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 63، 64 اور 65 تھی۔ اللہ تعالیٰ جس آپس کے اختلاف کا ذکر کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل میں ہوا، کہ ایک طبقے نے بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے سے انکار کر دیا، اور ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا زندہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں، اور پھر وہ دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جس نے مانا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ پھر اس میں وہ لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا لیا۔ اس طرح سے یہ آپس میں اختلاف کیا، تو اللہ تعالیٰ سب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ان سب کے لیے عذاب ہے اور دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 66، اس وقت کے لوگوں سے قریش سے مخاطب ہیں، مکے کے لوگوں سے مخاطب، لیکن آج یہ ہم سب سے مخاطب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا یہ لوگ منتظر ہیں قیامت کا؟ قیامت آ جائے، وہ گھڑی آ جائے، ہے نا، اچانک، ہے نا، ان پر آ جائے اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسے دونوں مراد ہے، موت کی گھڑی بھی ہو سکتی ہے، جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی نا۔ آیت نمبر 66 ہے۔
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اس قیامت میں کیا ہوگا؟ جو گہرے دوست ہیں آج دنیا میں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یہ صرف اس گہری دوستی صرف اس دن متقیوں کی کام آئے گی، ایسے لوگوں کی کام آئے گی جو اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے قیامت کے دن بچانے والے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرنے والے ہیں، متقی ہیں. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اب یہ متقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے غلاموں، تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ آج کے دن، اور نہ تمہارے لیے کوئی غم ہے. یہ متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. جو متقی ہوں گے ان کے بارے میں ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوں گے. یہ آیت نمبر 67 اور 68 تھی. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. یہ کن لوگوں کے سے اللہ مخاطب ہیں؟ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہماری آیات پر، ہماری ہدایات پر تسلیم کیا اور وہ فرما برداری کرنے والے تھے، اطاعت کرنے والے تھے اللہ کی. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون. داخل ہو جاؤ تم سب لوگ جنت میں، تم اور تمہارے جیسے جو دوسرے لوگ، اور تمہیں خوش کر دیا جائے گا. یعنی جنت میں، اس جنت میں جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، داخل ہونے کا حکم اللہ دیں گے. کس کو؟ متقیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، اللہ کی آیات کو تسلیم کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ العیون وانتم فیہا خالدون. ان کے چاروں طرف جو ہے گردش کر رہے ہوں گے. جنت کی بات ہو رہی ہے. تھالیں بڑی بڑی سونے کی، اور پیالے سونے کے، اور اس میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ان کا جو پسند کریں گے، اور جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. مزید کہا جائے گا یہ وہ جنت ہے جو تمہیں وراثت میں دی گئی، جس کے تم وارث بنائے گئے بوجہ اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والے تھے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. تمہارے لیے اس میں ہوں گے میوے ہر قسم کے اور بہت سارے، جس میں سے تم کھاؤ گے. یہ آیت نمبر 74 تک یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے فرما بردار ہیں. آگے آیت نمبر 74 سے اب مجرموں کا ذکر ہے. ایک طرف تو جنت کی میں جانے والے لوگ ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے نافرمان ہیں اور ان کی سزائیں ہیں. اب یہ آیت نمبر 74 سے شروع ہو رہی ہے بات. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون. بے شک مجرم لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ عذاب جہنم کے عذاب میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے یا رب العالمین. یا اللہ ہم سب کو اپنا اطاعت گزار بنائے. ہم سب کو اللہ، یا اللہ ہمیں اللہ کی اپنی سزا سے بچنے والا بنائے یا رب العالمین. آمین. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون. نہ ان کی عذاب میں کمی کی جائے گی اور اس میں وہ مایوس پڑے ہوں گے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے لوگ تھے. یہ آیت 76 آ گئی. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. وہ لوگ جہنمی پکاریں گے مالک، داروغہ ہیں جہنم کے، کہ اے مالک تمہارا رب، آپ کا رب ہم لوگوں کا فیصلہ کر دیں، یعنی ہم لوگوں کو ختم کر دیں، موت عطا کریں. جواب ملے گا قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہ تم لوگ اسی میں رہنے والے ہو، تمہیں موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے
قرآن میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جہنمیوں کو نہ موت آئے گی نہ وہ زندوں میں ہوں گے. استغفر اللہ یا رب العالمین. یہ آیت نمبر 77 تھی. وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے پاس سچائی لے کر کے آئے، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم میں سے اکثریت حق سے، سچائی سے نفرت کرنے رکھنے والے ہو، سچائی کو پسند نہیں کرتے، ناپسند کرتے ہو. ام ابرموا امرا فانهم مبرمون. کیا تم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، اب سچائی کو ماننا ہی نہیں ہے؟ تو ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کیا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم سنتے نہیں، تمہاری راز پوشیدہ باتوں کو جانتے نہیں، سنتے نہیں، تمہاری پوشیدہ گفتگو کو نہیں جانتے؟ بلا ضرور، بالکل جانتا ہوں، اور ہمارے فرشتے جو تمہارے ساتھ ہیں وہ اسے لکھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنمی موت کی آرزو کریں گے تاکہ عذاب سے جان چھوٹ جائے، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اسی میں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یا رب العالمین جہنم سے ہم سب کو، اور ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے والے بنے یا رب العالمین. ان لوگوں میں سے نہ ہو کہ جب ہوگا تو دیکھی جائے گی. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں استغفر اللہ یا رب العالمین. اللہ کی باتوں کو سچ ماننا ہے، یہی ہے ہمارا دین. آگے کی آیات 81 ہم سب کے لیے ہے. یہ آیات اپنے وقت پر ان لوگوں کے لیے تھی جب یہ نازل ہوئی، آج یہ ہم سب کے لیے ہے. یہ تمام آیات ہم سب کو سوچنا چاہیے جو ہم لوگ ابھی پیچھے پڑ چکے، جنت کے لوگ، جنتیوں کے بارے میں، متقیوں کے بارے میں، اور مجرموں کے بارے میں. آگے آ رہی ہیں. لقد کان قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. آپ کہہ دیں کہ اگر رحمان کو کہ ولد ہوتا، بیٹا ہوتا، رحمان کی اولاد ہوتی تو ہم سب سے پہلے ہوتے اس کی عبادت کرنے والے. یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے نا. اس کے ایک ترجمہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اور کیا گیا ہے کہ اگر رحمان کو بیٹا ہوتا جیسا تم لوگ کہہ رہے ہو، تم لوگ سمجھتے ہو، جیسے عیسائی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ. تو ہم اس کے انکاری ہیں. ترجمہ ہم اس بات کا انکار کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے. بہرحال جو اس کا یہ جیسے آیت ہے اس کے اگر بالفرض ایسا ہوتا تو ہم اس کی عبادت کرتے. اللہ کے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. بہت ہی پاک بے عیب ہے رب جو آسمانوں و زمین کے ہیں، اور رب عرش کے ہیں ان تمام باتوں سے جو لوگ اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں کہا کرتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ پاک ہے، بے عیب ہے. تمام باتیں غیر درست ہیں. اللہ کے لیے تو کوئی مثال دی ہی نہیں جا سکتی. لوگوں نے اپنے اپنے ذہن سے سوچ کر کے اللہ کے لیے مثالیں بنائی، اور یہ سب کے سب غلط ہیں. دوسرے الہ بنائے، یہ سب کے سب دھوکے کے ہیں. فذرهم یخوضوا یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. تو چھوڑ دیں ان لوگوں کو کہ یہ لوگ بیٹھ کے اسی طرح الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں، بال کے کھال نکالتے رہیں، اب کھیل تماشوں میں لگے رہیں، یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی موت یا قیامت. آیت نمبر 83 ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. اور اللہ ہی ہے، وہ ہے وہ ہستی جو آسمان میں بھی الہ ہیں اور زمین میں بھی الہ ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے نا. اور وہ حکمت والے ہیں، حکیم ہیں اور علیم ہیں، تمام باتوں کو جاننے والے ہیں.
صحیح فیصلہ وہی کر سکتا ہے جو ہر بات کا علم رکھتا ہو. اس لیے یہاں پر حکیم کہا گیا پہلے، پھر علیم کہا گیا کہ علیم ہے اللہ رب العزت، سب باتوں کو جاننے والے. اور اس لیے اللہ کی باتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری حکمت سے بھرپور ہیں. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور بہت بابرکت ہے وہ ہستی یعنی اللہ جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے. اسی کے پاس قیامت کے وقت کا پتہ ہے، اسی کے پاس غیب کی تمام باتوں کا علم ہے. کب آئے گی وہ گھڑی وہی جانتے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں. اور اسی کی طرف تم سب کا لوٹائے جانا ہے. آیت نمبر 85. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور کوئی اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ ان سے دعائیں کرتے ہیں کہ وہ شفاعت کریں گے. کوئی اختیار نہیں رکھتے، مگر یہ اختیار صرف اسی کے پاس ہوگا جس سے اللہ جو خود گواہی دے گا سچائی کی، اور وہ اس بات کا پورا علم رکھنے والا ہوگا جس کی وہ گواہی دے رہا ہے. صاف صاف قرآن میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ کے کو گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب گواہی کا معاملہ ہوگا تو ایسے ہی لوگوں کو گواہ بنائیں گے جو صحیح بات کریں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ تمہیں کس نے بنایا ہے، تمہاری تخلیق کس نے کی ہے، تو یہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر یہ لوگ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں، کہاں سے یہ جھوٹ میں مبتلا ہیں، یعنی یہ سوچ کہاں سے آ گئی، دوسرے الہ کہاں سے بنا لیے انہوں نے. وقیل ہی یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. اور کہا گیا کہ اے میرے رب بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے نہیں. جواب میں کہا جائے گا فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون. ان سے رخ پھیر لیں اپنا اور ان کو کہیں گے بھائی تم پر سلامتی ہو، اور تم جان لو گے جو کچھ تم کر رہے ہو. کس نے کہنے والے کون ہیں؟ کہا گیا کہ انبیاء اور رسول کہیں گے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے بارے میں کہیں گے. اور اللہ کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے پھر بے توجہی برتیں اور ان کو بتا دیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا پتہ تمہیں لگ جائے گا. یہ آیت نمبر 89 ہے اور یہاں پر یہ صورت مکمل ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. آمین یا رب. جزاکم اللہ خیر.